ایک ملک جو کہ ایک تصور ہے وہ حقیقت میں 1 ارب روپے کا پلاٹ کیسے خرید سکتا ہے؟ جی یا ایک بین الاقوامی کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کا معاہدہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سوالات بظاہر بہت بنیادی لگتے ہیں، لیکن شاید عجیب بھی، اور ان کے جوابات کسی بھی ملک کے آئین کے بالکل بنیادی ڈھانچے میں چھپے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہمارے سامنے پاکستان کے آئین کے 3 ایسے ہی آرٹیکلز ہیں، 172، 173 اور 174۔ ریاست کی ملکیت اور معاہدوں سے متعلق۔ بالکل، ہم ان کا پوسٹ مارٹم کریں گی اور یہ سمجھیں گے کہ یہ اصول ریاست کو ایک خیال سے نکال کر ایک حقیقی کاروبار کرنے والے اور جوابدہ وجود میں کیسے بدلتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ اکثر لوگ آئین کو صرف سیاستدانوں کے اختیارات یا شہریوں کے حقوق کی کتاب سمجھتے ہیں، جو کہ وہ ہے بھی بالکل ہے، لیکن اس کا ایک اور بہت اہم کردار بھی ہے۔ یہ ریاست کی قانونی شخصیت یعنی لیگل پرسنالٹی کو قائم کرتا ہے۔ قانونی شخصیت؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، جیسے ایک کمپنی قانون کی نظر میں ایک فرد ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ریاست بھی ہے۔ وہ چیزوں کی مالک بن سکتی ہے، معاہدے کر سکتی ہے اور اس پر مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو آج کی گفتگو اسی قانونی مشینری کے بارے میں ہے جو ملک کو عملی طور پر چلاتی ہے۔ تو آئیے اس مشینری کا پہلا پرزہ دیکھتے ہیں، ملکیت، آرٹیکل 172۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے، اس جائیداد کا کیا ہوتا ہے جس کا کوئی دعوے دار نہ ہو؟ مثلاً کوئی شخص بغیر کسی وارث کے انتقال کر جائے تو اس کے گھر، گاڑی، بینک بیلنس، ان سب کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی جائیداد جسے لاوارث کہتے ہیں، جی، قانونی زبان میں اسے بونا ویکینشیا کہتے ہیں، یعنی لاوارث اثاثہ۔ تو آئین کہتا ہے کہ وہ ریاست کی ملکیت ہو جائے گی۔ ریاست کی یعنی وفاقی حکومت کی یا صوبائی؟ یہ انحصار کرتا ہے کہ وہ جائیداد ہے کہاں۔ اگر وہ کسی صوبے کی حدود میں ہے تو صوبائی حکومت کی، اور اگر صوبے سے باہر ہو جیسے اسلام آباد میں تو پھر وفاقی حکومت کی۔ یہ اصول صرف نظام کو مستحکم نہیں رکھتا بلکہ یہ ریاست کی حاکمیت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ملک کی جغرافیائی حدود میں کوئی بھی چیز قانون سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ہر اثاثے کا آخر میں کوئی نہ کوئی قانونی مالک ہوتا ہے اور آخری مالک ہمیشہ ریاست ہوتی ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی اگر کوئی شخص بغیر کسی وارث کے انتقال کر جائے تو اس کا گھر، اس کی گاڑی، سب کچھ خود بخود حکومت کا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو بالکل فلمی سین لگتا ہے۔ کیا عملی طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے انکلیمڈ بینک اکاؤنٹس کے ساتھ؟ بالکل ہوتا ہے۔ بینک ایک خاص مدت تک انتظار کرتے ہیں، پھر ایسے اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرتے ہیں اور وہ رقم بالآخر سرکاری خزانے میں چلی جاتی ہے۔ واہ! دیکھیں، اس تصور کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ یہ جاگیردارانہ دور سے چلا آ رہا ہے جب بادشاہ تمام بے دعویٰ زمین کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ اور جدید دور میں بادشاہ کی جگہ جمہوری ریاست نے لے لی ہے۔ اس کا مقصد وسائل کو ضائع ہونے سے بچانا اور انہیں عوام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی زمین پر لاوارث جائیداد کی، لیکن اسی آرٹیکل کی شق 2 سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ جی، کانٹیننٹل شیلف کی۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود سے باہر سمندر کے نیچے کی تمام زمین اور وسائل وفاقی حکومت کے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ بہت بڑا، اور یہاں آئین جو ہے وہ بین الاقوامی قانون سے جڑتا ہے۔ ہر ساحلی ملک کے ساحل کے بعد سمندر کے نیچے زمین کا ایک قدرتی پھیلاؤ ہوتا ہے جسے کانٹیننٹل شیلف کہتے ہیں۔ اچھا، بین الاقوامی قانون، خاص طور پر اقوام متحدہ کا کنونشن آن دا لا آف دا سی یعنی UNCLOS، ممالک کو اس علاقے کے وسائل پر خود مختار حقوق دیتا ہے۔ تو ہمارا آئین بس اسی بین الاقوامی اصول کو قانون کا حصہ بنا رہا ہے۔ بالکل، اور چونکہ وفاقی حکومت ہی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے ان وسائل پر حق بھی اسی کا ہے۔ یہ قومی سلامتی اور معاشی مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیونکہ مستقبل میں توانائی اور معدنیات کے بڑے ذخائر شاید یہیں سے ملیں۔ بہت زیادہ امکان ہے۔ اور پھر آتی ہے شق 3 جو شاید سب سے زیادہ سیاسی طور پر حساس ہے، معدنی تیل اور قدرتی گیس۔ جی، آئین کہتا ہے کہ اگر یہ وسائل کسی صوبے میں یا اس سے ملحقہ سمندری پانیوں میں ملے تو وہ صوبے اور وفاق کی مشترکہ اور مساوی ملکیت ہوں گے۔ یہ الفاظ مشترکہ اور مساوی یہ معمولی نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم لگتے ہیں۔ یہ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے دل میں پیوست ہیں۔
یہ 18ویں ترمیم کے بعد شامل کیے گئے اور یہ صوبائی خود مختاری کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھے۔ اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ اس سے پہلے وسائل پر وفاق کا کنٹرول زیادہ واضح تھا۔ مشترکہ اور مساوی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آمدنی برابر تقسیم ہوگی۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت میں دونوں برابر کے شرکا دار ہیں۔ فیصلہ سازی، لائسنسنگ اور وسائل کے انتظام، سب میں دونوں کی رائے شامل ہونی چاہیے۔ اچھا، یعنی صرف پیسے کی تقسیم نہیں بلکہ اختیارات کی بھی۔ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جو وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم پر دہائیوں پرانی بحث کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسی شق میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ موجودہ وعدوں اور ذمہ داریوں کے تابع ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ماضی سے لاگو نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے وفاقی حکومت نے کسی بین الاقوامی کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کا 30 سالہ معاہدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب ترمیم کے بعد صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ہم برابر کے مالک ہیں اس لیے وہ پرانا معاہدہ ختم کریں۔ آئین کہتا ہے کہ پرانے معاہدوں کا احترام کیا جائے گا۔ یہ تو قانونی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے ضروری ہوگا، ہے نا؟ بالکل، نئے معاہدے البتہ اس مشترکہ اور مساوی اصول کے تحت کیے جائیں گے۔ تو آرٹیکل 172 نے یہ طے کر دیا کہ ریاست کن چیزوں کی مالک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک عام شہری یا کمپنی کی طرح مزید جائیداد کیسے خرید سکتی ہے یا معاہدے کیسے کر سکتی ہے؟ جی، یہ ہمیں آرٹیکل 173 پر لاتا ہے، جو حکومت کو جائیداد خریدنے، بیچنے اور معاہدے کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ بالکل، اسے آپ ریاست کے انتظامی بازو کی عملی طاقت سمجھ لیں۔ حکومت کو سڑکیں بنانے کے لیے زمین چاہیے، دفاتر کے لیے عمارتیں چاہیے، دفاع کے لیے سامان چاہیے۔ تو یہ آرٹیکل اسے یہ سب کرنے کا قانونی اختیار دیتا ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت اہم حفاظتی نقطہ ہے۔ یہ سب مناسب مقننہ کے کسی بھی ایکٹ کے تابع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی حکومت کے اس اختیار پر لگام ڈال سکتی ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ کیا پارلیمنٹ ایک قانون بنا کر کہہ سکتی ہے کہ حکومت آج سے کوئی زمین نہیں خریدے گی؟ دیکھیں، نظریاتی طور پر تو پارلیمنٹ قانون سازی میں سرووچ ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقننہ اس عمل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون بناتی ہے۔ جیسے PPRA کے قوانین، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ بالکل، یہ قوانین بتاتے ہیں کہ سرکاری ٹھیکے کیسے دیے جائیں گے، شفافیت کیسے یقینی بنائی جائے گی، بولی کا عمل کیا ہوگا۔ تو آئین نے انتظامیہ کو اختیار تو دیا، لیکن ساتھ ہی قانون ساز ادارے کو ایک نگران کا کردار بھی دے دیا، تاکہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ جی، یہ اختیارات کی تقسیم کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسی آرٹیکل کی ایک اور شق ہے جو بظاہر بہت رسمی لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمام معاہدے وفاق کے لیے صدر اور صوبے کے لیے گورنر کے نام پر کیے جائیں گے۔ ایک منٹ، ہر معاہدہ صدر یا گورنر کے نام پر؟ یہ تو بہت غیر مؤثر لگتا ہے۔ کیا وزارت دفاع کو چند ٹرک خریدنے کے لیے بھی صدر کے دفتر سے منظوری لینی پڑتی ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صدر یا گورنر ذاتی طور پر ہر فائل پر دستخط کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ریاست کی قانونی نمائندگی۔ اچھا، جیسے کمپنی کے معاہدے اس کے نام پر ہوتے ہیں، CEO کے نام پر نہیں۔ بالکل وہی بات ہے۔ ریاست کے تمام معاہدے اس کی آئینی علامت یعنی صدر یا گورنر کے نام پر ہوتے ہیں۔ دستخط تو متعلقہ وزارت کا سیکریٹری یا کوئی اور مجاز افسر ہی کرتا ہے، لیکن وہ یہ کام صدر یا گورنر کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کے تحت کرتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معاہدہ کرنے والا کوئی فرد نہیں بلکہ ریاست پاکستان یا صوبہ پنجاب ہے۔ یہ قانونی ابہام کو ختم کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، معاہدہ صدر کے نام پر ہو گیا، دستخط بھی ہو گئے، لیکن دستخط کرنے والے سیکریٹری صاحب کی تو نیندیں اڑ جانی چاہیے۔ اگر خربوں روپے کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو کیا ان کا گھر بک جائے گا؟ نہیں۔ آئین کی شق 4 اس خوف کا ایک بہت واضح جواب دیتی ہے، اور وہ جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ شق 4 کہتی ہے کہ صدر، گورنر یا ان کی طرف سے کام کرنے والے کسی بھی شخص پر کوئی ذاتی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اسے ریاستی استثناء یا سوورن امیونٹی کہتے ہیں۔ جی، یہ اسی کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس کی جڑیں اس برطانوی قانونی اصول میں ہیں کہ بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا،
लेकिन जदीद जमहूरियत में इसका मतलब बदल गया है। कैसे? अब ये फर्द को नहीं बल्कि उसके ओहदे को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि हुकूमत के फैसले ज़ाती खौफ की बुनियाद पर ना हों बल्कि अवामी मफाद में हों। यानी अगर हर ऑफिसर को ये डर हो कि पॉलिसी नाकाम होने पर उसके ज़ाती असासे ज़ब्त हो जाएंगे, तो कोई भी बड़ा और रिस्क वाला फैसला करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिम्मेदारी फर्द की नहीं बल्कि रियासत की होती है। लेकिन क्या इससे एहतिसाब का मसला पैदा नहीं होता? अगर किसी ऑफिसर की गफलत या गलत फैसले से मुल्क को अरबों का नुकसान हो और उस पर कोई ज़ाती जिम्मेदारी ना हो, तो मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात को रोकने का क्या महरक बाकी रह जाता है? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ये इस इस्तिस्ना का दूसरा और बहुत पेचीदा पहलू है। ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मुआहदे की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक है। यानी कंट्रैक्चुअल लायबिलिटी। जी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अफसर हर किस्म की जवाबदेही से आज़ाद है। अगर उसने बदउनवानी की है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है या गफलत बरती है, तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमा भी चल सकता है। लेकिन मुआहदा पूरा ना होने की जो माली जिम्मेदारी है वो रियासत पर ही आयद होगी, उस अफसर पर नहीं। यहाँ एक बहुत बारीक लकीर है। मुआहदे की नाकामी और मुजरिमाना गफलत में फ़र्क। सही। ठीक है। तो आर्टिकल 173 हुकूमत को कारोबार करने का इख्तियार देता है और अफसरान को ज़ाती जिम्मेदारी से बचाता है। लेकिन कारोबार में तो लेन देन बिगड़ भी जाते हैं ना? जी, अक्सर। फर्ज करें हुकूमत ने एक डैम बनाने का ठेका दिया और फिर आधी रकम अदा नहीं की। ठेकेदार क्या करेगा? क्या वो सदर को फोन करेगा? नहीं। यहीं पर आर्टिकल 174 देवरे में आता है, जो कहता है कि आप रियासत को अदालत में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर रियासत को मुआहदा करने का इख्तियार है तो उन मुआहदों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। आर्टिकल 174 इसी जवाबदेही को कानूनी शक्ल देता है। तो ये कहता है कि हुकूमत पर मुकदमा हो सकता है? जी, ये कहता है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पर पाकिस्तान के नाम से मुकदमा किया जा सकता है और इसी तरह वो दूसरों पर मुकदमा कर सकती है। सूबों के लिए भी यही उसूल है, जैसे सूबा सिंध के नाम से। ये तो कानून की हुक्मरानी का बुनियादी उसूल है ना? कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, हत्ता कि रियासत खुद भी नहीं। इसका मतलब है कि रियासत और एक आम शहरी या कंपनी अदालत के सामने बराबर हैं, कम से कम मुआहदे के मामलात में। एक लिहाज से हाँ। मुझे केस याद है जहां एक सूबाई हुकूमत ने एक ठेकेदार से सड़क बनवाई मगर अदायगी में ताखीर की। तो ठेकेदार ने किस पर मुकदमा किया? ठेकेदार ने सूबा पंजाब पर मुकदमा दायर किया, ना कि चीफ सेक्रेटरी या वजीर आला पर। ये आर्टिकल 174 की अमली शक्ल थी। अच्छा। और अदालत में बहस इस बात पर नहीं थी कि किस फर्द ने गलती की, बल्कि इस पर कि क्या सूबे ने अपने मुआहदे की जिम्मेदारी पूरी की है। तो ये रियासत को एक गैर शख्सी मुस्तकिल कानूनी वजूद के तौर पर कायम करता है। बिल्कुल। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत की जिम्मेदारियां बाकी रहती हैं। तो अगर हम इन तीनों आर्टिकल्स को जोड़कर देखें तो एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। जी, एक दायरा मुकम्मल होता है। आर्टिकल 172 रियासत को असासों का मालिक बनाता है। आर्टिकल 173 उसे इन असासों में कमी बेशी करने और नए वादे करने का इख्तियार देता है, यानी मुआहदे करने का। और आर्टिकल 174 इस बात को यकीनी बनाता है कि अगर रियासत अपने वादे पूरे ना करे तो उसे अदालत में जवाबदेह ठहराया जा सके। सही। ये तो हुकूमत की पूरी मुआशी और कानूनी सरगर्मियों का आईनी ब्लूप्रिंट है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। ये तीनों आर्टिकल मिलकर रियासत को कानून के दायरे में लाते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रियासत की ताकत मनमानी नहीं बल्कि आईनी हुदूद और कानूनी जिम्मेदारियों के ताबे है। मुल्कियत, मुआहदे और जवाबदेही, ये वो तीन सुतून हैं जिन पर एक जदीद रियासत का कानूनी और माशी ढांचा खड़ा है। आइए इस गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने देखा कि लावारिस जायदाद कैसे रियासत की मिल्कियत बनती है, समंदर के नीचे के वसाइल पर विफाक का हक क्यों है, और तेलो गैस पर विफाक और सूबों के दरमियान मुल्कियत का इंतजाम क्या है। जी, हमने ये भी समझा कि सरकारी मुआहदे सदर या गवर्नर के नाम पर क्यों होते हैं और उसके पीछे क्या कानूनी मंतिक है। और हमने इस अहम उसूल पर भी बात की जो सरकारी अफसरान को ज़ाती माली जिम्मेदारी से बचाता है, लेकिन साथ ही रियासत को बहैसियत इदारा जवाबदा भी ठहराता है। सबसे बड़ा नुक्ता मेरे ख्याल में ये है कि आइन ने रियासत को एक बहुत ही मुनज़्ज़म कानूनी किरदार दिया है। ये कोई हवा में मौलक ताकत नहीं है, बल्कि एक ऐसा वजूद है जिसके हुकूक भी हैं और फ़राइज़ भी। और इन सब को कानून के जरिए मुनज़्ज़म किया गया है। बिल्कुल।
اور اب آخر میں ایک سوال جو ہمارے سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے۔ ہمارے ذرائع میں آرٹیکل 173 کی ایک شق کا ذکر تھا کہ حکومت کی طرف سے زمین کی منتقلی قانون کے ذریعے منظم کی جائے گی۔ یہ سادہ سی سطر غور و فکر کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ قوانین کیسے ہونے چاہیے؟ ایک حکومت جب اپنی ملکیت والی زمین جو کہ عوام کی امانت ہے اسے بیچنے یا کسی نجی منصوبے کے لیے منتقل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ عوامی بھلائی، نجی املاک کے حقوق اور ترقی کی ضروریات کے درمیان توازن کیسے قائم کرتی ہے؟ کیا عوامی پارٹ کو ایک کمرشل پلازا کے لیے فروخت کیا جا سکتا ہے؟ یا تاریخی وراثت کی زمین کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو دی جا سکتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ آئینی اصول حقیقی دنیا کی پالیسی، عوامی بحث اور عدالتی فیصلوں سے ٹکراتے ہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.